واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہے۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں ان حبرا من الیہود سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای البقاء خیر۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ سب سے اچھی جگہ زمین کی کون سی ہے، زمین کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے، یہ بتائیں۔ جب انہوں نے پوچھا فسکت عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا اسکت حتی یجیء جبریل، میں خاموش رہوں گا یہاں تک کہ جبریل مجھے اس کی خبر نہ دے دے۔ فسکت وجاء جبریل فسألا، پھر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، ان سے پوچھا ای البقاء خیر، کون سی جگہ سب سے اچھی ہے، زمین کی سب سے افضل اور بابرکت جگہ کون سی ہے۔ فسألا، تو جبریل امین نے عرض کی مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یا رسول اللہ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں، جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی سوال کیے جانے والا جانتا ہے، یعنی جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ لیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، میں اپنے رب تبارک و تعالی سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ ثم قال جبریل یا محمد، پھر جبریل امین نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی دنوت من اللہ تعالی دنوا ما دنوت منہ قط، میں اپنے رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا، اتنا قریب ہوتا ہوں۔ قال وکیف کان یا جبریل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے قریب ہوتے ہو، اس قربت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قال، تو فرمایا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب، میرے اور رب کے درمیان میں 70,000 پردے ہوتے ہیں، میں اتنا اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہوں جتنا کوئی قریب نہیں ہوتا۔ فرمایا کیا قربت ہے، قربت کی کیفیت کیا ہے، درمیانی فاصلہ کیا ہے، اندازہ؟ فرمایا 70,000 حجاب کے پیچھے میں ہوتا ہوں اور اس کے پیچھے میرا رب اپنی شان کے لائق ہوتا ہے، من نور، نور کے حجاب میں ہوتا ہوں۔ فقالا، تو پھر جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے میرے رب سے یہ پوچھیں کہ ای البقاء خیر، کون سی زمین اچھی ہے، زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہے۔ تو جبریل امین دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا میں نے اپنے رب سے پوچھا اور رب ذوالجلال نے اس کا جواب ہی عطا فرمایا شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها، زمین کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ سب سے اچھی جگہ، سب سے افضل ترین جگہ، آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں نا زمین میں، اس سے افضل جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، مسجدوں کے درمیان تو مراتب ہے نا، بیت اللہ وہ بھی مسجد ہے، تو وہ بھی مسجد ہونے کی حیثیت سے تو برابر ہے، یہ بھی بیت اللہ ہے وہ بھی بیت اللہ ہے،
لیکن بہرحال وہاں اللہ کی رحمتوں کا زیادہ نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ اس جگہ کو نسبت جتنے انبیاء کرام سے، پیغمبروں سے ہے تو اس جگہ کو تو نہیں ہے نا۔ مسجد تو یہ بھی ہے لیکن آب زمزم تو یہاں نہیں ہے، مسجد تو یہ بھی ہے حجر اسود تو یہاں نہیں ہے، مسجد تو یہ بھی ہے صفا مروہ تو یہاں نہیں ہے، مسجد تو یہ بھی ہے روضہ رسول تو یہاں نہیں ہے، مسجد تو یہ بھی ہے جنت البقیع تو یہاں نہیں ہے، مسجد تو یہی ہے لیکن رسول اللہ کی پیدائش گاہ تو یہاں نہیں ہے نا۔ تو مسجد ہونے کی حیثیت سے تو دنیا کی سب مسجد برابر ہے، لیکن پھر مساجد کے درمیان میں درجہ بندی ہے نسبتوں کی وجہ سے۔ تو مسجد جو ہے زمین کی سب سے خیر کی جگہ ہے، سب سے افضل جگہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب نمازی مسجد میں آئے تو یہ تصور کر کے آئے کہ میں جس جگہ کھڑا ہوں، جس جگہ بیٹھا ہوں، زمین میں اس سے افضل جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو کتنی لذت آئے گی اسے نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں۔ اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ جب نماز کا وقت آئے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے یہاں نماز پڑھیں۔ صحابہ کرام، رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کرام تو اس قدر کوشش کیا کرتے تھے، کوئی بیمار بھی ہوتا تھا جب جماعت کا وقت آ جائے 2 بندوں کے سہارے آتا تھا اور صف میں کھڑے ہو کر وہ با جماعت نماز ادا فرماتے صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ گھر میں وہ فضیلت نہیں ہے، مسجد میں جو فضیلت ہے۔ گھر کی زمین افضل ترین نہیں ہے، مسجد کی زمین زمینوں میں سب سے افضل ترین ہے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی پوچھا تھا، اللہ نے فرمایا افضل جگہ بھی بتا دیتے ہیں، بدتر جگہ بھی بتا دیتے ہیں۔ افضل جگہ مسجد ہے اور بدتر جگہ بازار ہے۔ آپ دیکھیں بازار میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے نا، وہاں کوئی خریدنے والا ہے، کوئی بیچنے والا ہے، کوئی سودا دام کرنے والا ہے، کوئی دام کرنے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی دینے والا ہے۔ وہاں غفلت بھری ہوئی جگہ ہے، وہ جگہ غفلت سے پر ہے، اسی وجہ سے سب سے بری جگہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ بازار میں سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے، سب سے پہلے بازار جاتا ہے اور سب سے آخر میں آتا ہے۔ اور مومن کی علامت کیا ہے؟ وہ بازار سب سے آخر میں جاتا ہے اور سب سے پہلے آ جاتا ہے، جلدی آتا ہے، جلدی آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل گھبراتا ہے وہاں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نزول رحمت کی جگہ نہیں ہے، وہ تو غفلت کی جگہ ہے۔ مسجد رحمت کی جگہ ہے، یہی وجہ ہے۔ آپ کبھی اندازہ کیجئے گا، یہ جو بازاروں میں رونق ہے نا، یہ مصنوعی رونق ہے، یہ لوگوں کی رونقیں ہیں، اپنی بنائی ہوئی رونق ہے، یہ اللہ کی رونق نہیں ہے۔ اس کا اندازہ کبھی آپ کو کرنا ہو نا تو کبھی رات کے آخر پہر جب بازار بند ہو، آپ ایک چکر لگائیں تو آپ کا دل ہول کے رہ جائے گا، آپ ہیبت زدہ رہ جائیں گے۔ اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا سناٹا ہوتا ہے، کتے بھی وہاں بھونکتے نہیں ہیں۔ اور اسی رات کے آخر پہر آپ مسجد میں آئیں تو آپ کو اتنی تنہائی ملے گی، اتنا سکون ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ واقعی یہاں اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کو دعوت مشاہدہ دے رہے ہیں، آپ کبھی جا کر دیکھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجد میں کوئی نہ ہو پھر بھی فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے یہاں خوف ڈر نہیں ہے۔ رات کے آخر وقت میں بھی آپ آئیں تو آپ کو طمانینت قلبی محسوس ہوگی۔ اور بازار میں آپ جب بازار کی مصنوعی رونقیں ختم ہو جائیں، لائٹیں بند ہو جائیں، بتیاں ختم ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، ایک چکر آپ لگا کر دیکھیں تو آپ کو بڑا خوف آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شریر لوگوں کی جگہ ہے، وہ جنات کی جگہ ہے، وہ شریر ترین لوگوں کی جگہ ہے، وہاں شیطان کا نزول ہوتا ہے اور یہاں رحمان کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور زمین کی سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اسی وجہ سے نیک لوگ بازاروں میں آمد و رفت کم کیا کرتے تھے اور مسجدوں میں آمد و رفت زیادہ کرتے تھے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کا تعلق مسجد میں ہوتا ہے، اور وہ لوگ بد نصیب ہیں جن کا تعلق مسجد میں نہیں ہوتا، بازاروں میں ہوتا ہے۔
وہ تو صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اور اس سائے کے نیچے 7 طرح کے لوگ ہوں گے، 7 افراد ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جس کا دل وہ کہیں بھی ہو مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ بازار میں بھی ہو، وہ گھر میں بھی ہو، تو اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، بار بار وقت دیکھتا ہے کہ اب مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے، اسے قلبی طمانیت محسوس نہیں ہوتی، اسے اس کے لیے قلبی ہیجان ہوتا ہے، قلبی کیفیت جو ہے نا وہ طمانیت میں نہیں ہوتی، گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، بار بار وہ سوچتا ہے کہ مسجد جائیں، جب اذان ہو جاتی ہے مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قلبی طمانیت محسوس ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مسجد اللہ کی عظیم ترین جگہوں میں سے ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جبریل امین نے فرمایا کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہوں کہ جتنے قریب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب معراج کا واقعہ نہیں ہوا، اس وقت کی بات ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کتنے قریب ہوتے ہو؟ تو فرمایا میرے اور رب کے درمیان میں 70,000 نور کا حجاب ہوتا ہے، میں اتنے قریب ہوتا ہوں۔ اس قربت کو وہ انتہائی قربت سمجھ رہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، پھر وہ اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، اور او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کم فاصلہ رہ گیا۔ اتنی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے عالم کے لیے کہ آپ جو سوال پوچھیں فوراً اس کے پاس وہ جواب موجود ہو۔ عالم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر باتوں کا پتہ اسے ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سوال پوچھیں کھٹ سے اسے معلوم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عالم کی شان یہی بیان کی گئی کہ جب آتا ہو تو فوراً بتا دے، نہیں آتا ہو تو کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں تعلیم دی ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، یہ سب تعلیم کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ عالم کو بھی چاہیے، مفتی کو بھی چاہیے کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے نا کہ اب کسی نے سوال پوچھ لیا تو اب جواب دینا یہ عزت نفس ہے، اگر جواب نہ دیا تو پھر سامنے والا کیا سوچے گا کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ آتا ہے، عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر مسائل وہ جانتا ہے، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ وہ جانتا تو ہے لیکن ابھی ذہن میں نہیں ہے، تو وہ اگر پوچھا جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ کر بتائیں گے، تو پھر وہ دیکھ کر بتا دیتا ہے یا کسی سے پوچھ کر بتا دیتا ہے، بہرحال سامنے والے کے لیے تسلی ہو جاتی ہے۔ 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ سوال پوچھنے کے بعد جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری جلدی کرنے سے وہ جلد بازی میں کوئی غلط مسئلہ بتا دے، اور دوسرا یہ ہے کہ سوال پوچھنے کے بعد جواب دینے والے کے لیے بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک اسے تسلی نہ ہو جائے، اور اگر اس کے پاس جواب نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس سے اس کی حتی کی عزت نہیں ہوگی، اس کا علمی مقام کم نہیں ہوگا یہ کہہ دینے سے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اس وقت آپ کو اس بات کی خبر نہیں تھی، آپ خاموش رہے، جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین بھی خاموش رہے، پھر رب سے پوچھا، رب نے جبریل امین کو بتایا، جبریل امین نے رسول اللہ کو بتا دیا، رسول اللہ نے اسے سوال کا جواب دے دیا۔ تو اگر کسی سے کوئی پوچھا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ عالم نہیں ہے یا اسے معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معلوم ہو، وہ اس وقت اسے معلوم نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم تو ہے لیکن اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو۔ حضرت امام مالک اتنے بڑے عالم دین ہیں، مدینے میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ امام مالک مالکی سلسلے کے پیشوا اور امام ہیں۔ بہت دور سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے 2 لفظوں میں فرما دیا اس مسئلے کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو وہ شخص خاموش بیٹھا رہا اور عرض کرنے لگا، حضور میں بہت دور سے آیا ہوں اور میرے علاقے میں یہ مسئلہ سبب نزاع بنا ہوا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے محلے کے جواب دینا ہی ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے عزت نفس کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، جواب دینے والے کو بھی نہیں اور سوال کرنے والے کو بھی نہیں۔ یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو کتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ ہے سوال اور جواب کے بارے میں، دوسرا یہ
یہ ہے کہ جبریل امین جس قربت پر ناز کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربت سے 1000 درجہ اپنے رب سے قریب ہوئے. اسی وجہ سے ہمارے نزدیک جبریل امین سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ کل کائنات سے بڑھ کر مقام و مرتبہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ زمین کا سب سے افضل اور اچھا حصہ وہ ہے جہاں مسجد ہے، اور زمین کے سے سب سے بری جگہ وہ ہے جو بازار ہے. لہذا جب ہم نے سن لیا ہے تو اب مسجد میں کثرت سے آنا جانا کریں اور بازاروں میں آنا جانا کم کریں، اس لیے کہ وہ بری جگہ ہے. اچھی جگہ میں اچھے لوگ آئیں گے، بری جگہ میں برے لوگ جائیں گے. ہاں ضرورت زندگی تو ہے نا، ضروریات زندگی تو سب کے ساتھ ہے نا بھائی. آپ نے بھی کچھ لینے جانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، تو اسے لینے کے لیے بازار جانا ہے نا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بازار جانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ایک دن اگر بازار نہ جائیں تو ان کے لیے زندگی بالکل ادھوری ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے ضرورت کے وقت جائیں. بالکل ایسے ہی کہ انسان خواہ بیت الخلا نہیں جاتا، جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جاتا ہے، اور جیسے ہی ضرورت ختم ہو جائے فوراً وہاں سے نکل آتا ہے. بس ضرورت کی وجہ سے بازار جائیں اور جیسے ہی ضرورت ختم ہو جائے وہاں سے لوٹ آئیں. تفریح کے لیے نہ جائیں، دیکھنے کے لیے نہ جائیں، بتیاں دیکھنے کے لیے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ شریر لوگوں کی جگہ ہے، وہ بری جگہ ہے. ہاں اگر یوں ہی آنا ہے تو مسجد میں آ کر بیٹھیں، اگر کچھ نہ بھی کریں گے تو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب پاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا